بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں بھی شامل تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیویوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں؟ انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہجرت کرنے والی انہی 6 بیویوں کا ذکر کریں گے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ایک شادی ام البنین سے کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے عباس علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ام ہانی، ام لقمان، اسماء، رمالہ اور زینب ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر ان 6 بیویوں نے کربلا سے ہندوستان کا سفر 9 محرم الحرام کو شروع کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی، مگر چونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں حضرت بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ تھا جس کے آس پاس ایک جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے پاس لاہور کے قدیم ترین آبادی تھی، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام چونکہ اس وقت تک ہندوستان تک نہیں پہنچا تھا، لہٰذا یہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہابرن تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما تھا۔ جب یہ 6 بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو یہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑیں اور آگ کے پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ شہر میں آمد کے ساتھ ہی ان بیویوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کفر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو شہر میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ راجا نے اپنے تمام وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ لگایا گیا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ چادروں سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بیویوں میں سے ایک نے راجا کے بیٹے سے بات کی اور کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں ہے، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے یہاں پر آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجا کا بیٹا ان تمام باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہوا، مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔
اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلوایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو آپ کو زبردستی لے کر جایا جائے گا۔ جب حضرت رقیہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ غصے ہو گئیں۔ بی بی رقیہ نے غصے سے بھری نگاہ سے راجکمار کو دیکھا، جس کی ٹاپ نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو بہت رویا اور حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس سارے واقعے کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا۔ اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیبیوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ بیبیوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے خدا تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیبیوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیبیاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ان بیبیوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینے لگا۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برِ صغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں اور ہر دور میں ان بیویوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر پختہ حویلیاں، اندرونی برآمدے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں اس مزار کی تعمیر دوبارہ کی گئی اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد مزار کے قریب موجود باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا گیا اور کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی، جہاں پر لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان یعنی سن 1947 عیسوی تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں نے ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تاہم آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بیوی دفن نہیں ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہاں پر وہی بیویاں دفن ہیں جو کہ عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی تھیں اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا۔